اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جب تمہاری بہنوں کے اندر سے حیا نکل جائے، جب وہ دوپٹہ سر پہ نہ رکھیں تو سمجھ لینا تمہاری نسل برباد ہونے والی ہے۔ جب تمہاری بیٹیاں مصلی بچھا کے نماز نہ پڑھیں، صرف جو ہے وہ ادھر ادھر غیبت کریں، ادھر ادھر موبائل دیکھیں، تو سمجھ لینا تمہاری آنے والی نسلیں برباد ہونے والی ہیں۔ پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ شادی کرنے سے پہلے دیکھو بھیا نانی کو، نانی ٹھیک ہے تو نواسی۔ بتاؤ ہمارے گاؤں میں، آپ کے یہاں بھی ہوتا تھا نا کہ پہلے کے لوگ چیک کرتے تھے، انہیں پتا تھا ایک لڑکی عورت اگر خراب آ گئی تو پورے خاندان کو ختم کر دے گی، کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ پہلے کے میرے اور آپ کے بزرگ بڑے سمجھدار تھے، اسی وجہ سے خاندان یہاں تک چل کے آ گئے، اور دین تمہیں یہاں تک جو ملا ہے انہی لوگوں کی عقل مندی سے آیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ کہتے تھے بھئی لڑکی ہے تبھی نیک ہے جب اس کی نانی نیک ہے۔ اب نہیں دیکھتے لوگ نہ نانی نہ اماں، اب دیکھتے ہیں پیسہ، پیسہ والا۔ پیسے والے کی لڑکی کتنی بگڑی بھی ہو، کتنی حرافہ ہو، کتنی بدبخت ہو، کتنی بھی خراب ہو، مگر سنو اس کی شادی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس کے باپ کے بعد مال ہے۔ مگر غریب کی بیٹی پڑھی لکھی بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، مگر اس کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اس کے۔ مگر آج کے زمانے کا بہترین مرد مجاہد اگر وہ آئے اس محفل میں، اس کے ہاتھ بھی چوم لوں، اس شادی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے نوجوان کی، اور اپنے باپ سے کہے سید صاحب کی آج میں تقریر سن کے آیا ہوں محفل رسول سے، تو میرا یہ پیغام ہے ابا میں شادی تو کروں گا مگر جہیز کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کسی دیندار لڑکی کو دیکھو جہیز ہم نہیں لیں گے، وہ پوچھے کیوں تو کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ شعر سنا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے جب سسرال والے گاڑی دیتے ہیں تو اس میں تیل بھی نہیں پڑتا، ہم نے دیکھا ہے۔ جب بھیکا بھیک منگے کو گاڑی ملی تو تیل تک کی اوقات نہیں ہے، اور جب نبی کار دیتے ہیں تو کار بھی دیتے ہیں، پھر تیل کے پیسے بھی عطا کرتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ وہ نوجوان مجاہد ہے، بولو کون ہے، جلدی بولو کون ہے وہ؟ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ۔ اصل میں اتنی رات میں اسی وجہ سے گھبراتا ہوں کہ کسی کو کچھ اب حاجت ہے، میں تو اس کو بکتوں گا نا۔ کہتا آپ کے بعد پبلک چلی جائے گی تو مطلب قیامت تک روکو گے اس کو؟ جلسہ 2 بجے تک ہونا چاہیے۔ کون سے حکیم نے بکلک کی یہ بات؟ ڈاکٹر نے۔ بدتمیزی کرتے ہیں لوگ، ہمارے منہ پہ بدتمیزی کرتے ہیں لوگ۔ ان کو پتہ ہے یہ آدمی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات پہ بات کہیں گے، نہیں 2 بجے تک ہونا چاہیے، کرو 2 بجے تک۔ اب کہ کوئی اٹھا تو میں تقریر پھر بس ختم کر دوں وہیں پہ، چونکہ ٹائم ہو گیا میرا۔ میں نے کہا تھا 1 بجے تک رکوں گا پھر چلا جاؤں گا، اور مجھے اب آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ تو نہیں چلا؟ آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، مجھے 2-3 منٹ رہ گئے، 1-2 منٹ، اور وہ بھی گیا ہوگا تو کوئی میں نے اتنی خاص، میں نے یہ میری گھڑی ڈاؤن ہے اور یہ گھڑی میری میں نے بعد میں دیکھی۔ آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی رہ گئیں، امیروں کی لڑکیاں، اور سنو ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بہت غور کرو۔ کوئی حاجی جی جب یہ کہنا مجھے لڑکے کی جہیز چاہیے، سمجھ لینا اس کا حج نہیں ہوا ہے۔ زندہ باد، کیا کہنا۔ یہ ایسے ہی کوئی وہاں پہ ٹکرے مار کے آیا ہے کوئی، یہ حاجی واجی نہیں ہے، یہ چور، یہ حاجی نہیں ہے، یہ ہے پکا لالچی۔ ابے مرنے والا ہے، اس بڑھیا کو دیکھو پوری زندگی ہو گئی، اب لڑکے کو جہیز کم ملا ہے تو پوری مرتے وقت تک تانا دے کے جائے گی اپنی بہو کو، ابے تجھے کیا فرق ہے، تجھے قبر میں جانا ہے، تو جہیز کا کیا کرے گی، تیرے منہ میں دانت نہیں، مرنے والی ہے، قبر میں جانے والی ہے، مگر اسے لڑکی کو اتنی تانے دیتی ہیں یہ بدبخت بے غیرت بے شرم بڑھیے، ان پہ لعنت ہو خدا رسول کی کہ یہ بدبخت کسی غریب کی لڑکی کو جینے نہیں دیتی، ذرا سا جہیز کم آ جائے تانے دے کے اس کے دل کو توڑتی ہیں۔ یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، میرے گھر میں
میں بھی بہنیں ہیں. جب تک تم اب سنو, اب بات کیا ہے, ادھر ایک بڑھیا کا کارنامہ ہے کہ کئی گھر برباد کرتی ہے. دیکھو ایک بڑھیا ہے یہاں سے فون لگا کے کہہ رہی ہے اپنی لڑکی سے بات کر رہی ہے, بہو سامنے ہے, اس سے آنکھیں نکال رہی ہے, جھگڑے کر رہی ہے, اور وہ جو لڑکی دلہن بن کے چلی گئی, بہو وہ رخصت کر دیا جس بیٹی کو, اس سے بات کر رہی ہے تیرے گھر کیا پکا ہے, کیا پکا ہے, کہ تو کیا کھانے جائے گی, تجھے کیا مطلب ہے, ارے کیا پکا ہے کیا نہیں پکا ہے, بتا ذرا, یہ بتا کون آیا ہے, ایسا کرنا ویسا کرنا. ایک طرف گھر برباد کر دیا. اب جس لڑکی کی ٹیلی فون پہ رات کو 1-1 گھنٹے ماں سے بات ہو, یاد رکھو وہ طلاق ہو جائے گی, اسے بچے گی نہیں, یا وہ جھگڑے ہوں گے, کیونکہ اس کی ماں اس کی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہے, اس کو اپنے دماغ سے جینے نہیں دے رہی ہے, اسے اپنا دماغ چلوا رہی ہے. کتنے طلاقیں ہو گئی ان بے غیرت عورتوں کی وجہ سے. اور سنو, ایک دوسری طرف اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسری طرف اپنے لڑکے کو اپنی بہو سے بات کرنے نہیں دیتی, الٹی سیدھی باتیں. میرے نبی فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے. تو بڑھیا ایک ہے, لعنت دو طرف سے ہے. اس نے ایک طرف لڑکی کا گھر بگاڑا, ایک طرف لڑکے کا گھر بگاڑا. بڑھیا یہ بڑھیا نہیں ہے, بڑھیا تو وہ تھی نبی پاک کے زمانے کی ایک 70-72 سال کی عورت کہ جب جنگ میں جانے لگے میرے نبی تو بولی میں بھی جاؤں گی, میں بھی جاؤں گی. میرے نبی نے فرمایا تو کیا کرے گی, کہا حضور میں ایسا کروں گی کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں گی, زخمیوں کو. سرکار نے فرمایا چل. اب سنو, وہ جب گئی اور جا کر کے اس نے دیکھا پانی پلا رہی تھی, حضور کے اوپر حملہ ہو گیا. اس نے نکالی تلوار, میاں ایک نہیں دو نہیں 7 لوگوں کو قتل کیا. جب اس کی تلوار چلتے دیکھی تو کفار مکہ بھاگنے لگے, کہنے لگے ارے بھاگو. جب اس مکے مدینے والے کی بوڑھی عورت غلام کی ہمت کا یہ حال ہے, جب اس کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. لگا رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں اب نہ لگاؤ, کوئی بات نہیں, اتنا وقت نہیں, زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, دل لگا کے بولو, سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. آج کے بعد کوئی ایسی بڑھیا ملے تو اس سے کہہ دینا سید صاحب کہہ کے گئے مرنے قبر میں جانا ہے اندھیری, اس کی فکر کر لے. ایک آگ مت لگا, ٹیلی فونوں پہ غیبت مت کر, ایسے کر کے کان پہ رکھ کے موبائل اتنی دیر تک اور سناؤ. میں تو اتنی لمبی بات ہی نہیں کرتا, جب مجھ سے کوئی کہتا اور سناؤ تو میں کہتا تیرے پاس بھی باتیں ختم ہو گئی, میرے پاس بھی ختم ہو گئی, ضروری بات کر لے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے لوگ لڑکی میں کیا دیکھتے تھے, نانی, نانی کرفاتن ہے تو اس کی بیٹی بھی کرفاتن ہے, اس کی نواسی بھی. بات غلط ہے یہ, نانی بے شرم ہے, نواسی بھی بے شرم ہے. اب نہیں دیکھتے, مگر سنو اسلام کہتا دیکھو نانی دیکھنی ہے اگر تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, ماشاءاللہ. ایک عورت اگر صحیح آ جائے تو پورے گھر کو نمازی بنا دے. بولو غلط ہے یا صحیح ہے؟ اپنے آدمی کو قرآن پڑھا دیا. ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی, شادی ہونے کے بعد اس کا آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس نے قرآن پڑھا دیا. اب اس کا آدمی اس سے زیادہ الٹی سیدھی بات بھی نہیں کرتا ہے, وہ کہہ دیتی ہے تو میرا شاگرد ہے, قرآن پڑھایا ہے. زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولو اتنی اچھی بات ہے کہ نہیں؟ حضور نے جب پہلی وحی آئی تو کسے سنائی؟ ہم سب کی ماں کو, سیدہ کو, طیبہ کو, ختیجہ کو, ملکہ عرب کو, عرب کی سب سے مالدار عورت کو. سیدہ ختیجہ کا نام یاد رکھا کرو. مسلمانوں ان سے محبت کرو گے, جو بھی نبی سے مانگو گے. میرے اللہ کے رسول اپنے میرے نبی حضور سیدہ ختیجہ کے نام کو کبھی رد نہیں فرماتے. معلوم ہے کون ہے ختیجہ؟ وہ جو اسلام لانے سے پہلے اتنی مالدار تھیں کہ ان کے کپڑوں میں جو تاگا لگتا تھا وہ سونے کا لگتا تھا, مگر جب ان کا وصال ہوا تو فاقے سے ہوا, سب اسلام کے نام پہ دے دیا. میں کیا بتاؤں, میرے دل میں تو میرے بھائیوں بہت کچھ ہے, جو حضور کے گھر والوں کی بات, صحابہ کی بات مجھے بڑی, مگر رات دیکھتا ہوں تو دل کپنے لگتا ہے کہ یہ لوگ تھک گئے جائیں, میری بات سے دل کسی کا نہ دکھے. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, دیکھو سنو,
حضور نے 5 کی 5 آیات کس کو سنائی؟ سیدہ کو. کس کو؟ خدیجۃ الکبریٰ کو. حضور کی نظر دیکھ رہی تھی میں خدیجہ کو قرآن سنا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائیں گی، اور پھر فاطمہ حسین کو ایسا سنائیں گی کہ اس کا سر کٹ جائے گا، پھر بھی نیزے پر وہ قرآن پڑھتا واہ رہے گا. واہ، زندہ باد زندہ باد. کیا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں تو ان بیٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی ان بہنوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ان بیٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم حضور کی امت کی اصلاح کریں گے. میں تو ان بیٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے کل قسمیں کھائی تھی کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے کوئی بمبئی کی وہ ناچنے والی میرے ساتھ نہیں ہوگی، جب میں حشر کے دن اٹھوں گی تو میرے ساتھ وہ بمبئی کی ناچنے والی، وہ بے غیرت، وہ ڈانس کرنے والی، وہ سیریل میں ناچنے والی نہیں ہوگی، میرے ساتھ وہ تو جہنم میں چلی گئی ہوگی. اگر مجھے کوئی بخشوائیں گی تو وہ حضور کی بیٹی ہوگی. زندہ باد. آئے ہائے. اور وہ بیٹیاں مل جائیں مجھے تو ان کے جوتوں کے اپنے سر پہ رکھ کے کہوں واہ آج کے زمانے میں تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تم نے اپنے بچوں کو عاشق. ایک جگہ شادی ہوئی، وہ چودھری تھا، اس کا نام تھا بازید، اس کی 2 بیویاں پہلے سے تھیں، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی اسے ٹھیک ملی، مطلب کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی. جب پوچھا کہ بھئی تیسری ٹھیک کا مطلب، اس وجہ سے کہ نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. مگر یہاں آئی تو نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے اس کے سسرال میں، نہ آدمی قرآن نماز پڑھے، نہ اس کے بچے نماز پڑھیں. 100 نوکر ہیں وہ بھی نماز نہ پڑھے، پورے گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے. اس نے تانے نہیں دیے میں نماز پڑھتی ہوں تم نہیں پڑھتے، نہیں، وہ سمجھدار تھی. تانے دیتے جاہل، مغرور. اور نیک آدمی اپنی طرح لوگوں کو بھی نمازی بنانا چاہتا ہے. تقوی کا گھمنڈ بھی تو گھمنڈ ہے نا. ایک بار حضرت سیدنا حافظ شیرازی شیخ سعدی اٹھے اپنے بیٹے کے ساتھ نماز تہجد کی پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھنے کے بعد ان کا بیٹا بولا لو یہ تو سوتے رہے. انہوں نے کہا یار یہ جملہ کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سوتا ہی رہتا، کم سے کم تیرے اندر یہ گھمنڈ تو نہ پیدا ہوتا. یہ سوتے رہے اور میں نے نماز پڑھ لی. ذرا توجہ تو کرے، یہ بھی تو ایک گھمنڈ ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں. نمازی وہ ہے جو سب کو نمازی بنانا چاہے. بے شک سبحان وہ اللہ. نمازی نہیں ہے جو یہ سمجھے میں ہی نمازی ہوں اور دل میں کہی یہ نمازی نہ بنے. وہ نمازی نہیں ہے، وہ شیطان کے پھیر میں. یہ میں آپ کو ایک کیفیت بتا رہا ہوں جو ہے معاشرے میں، ہے نا. بے شک. اگر کوئی دشمن ہے، ارے یار بہترین تو دشمن وہ ہے جو اگر نمازی، میرا دشمن اگر بے نمازی ہے تو میرا دل چاہے یہ بھی نمازی بن جائے. دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ انسان مسلمانوں کو دشمنی نہیں کرنی چاہیے. دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کرو بس، باقی کوئی بات نہیں. ادھر دیکھو، اب اس نے دیکھا کہ انہیں نمازی کیسے بناؤں، تو اس نے سوچا، دیکھا، غور و فکر کی، تدبر سے کام لیا، تفکر سے کام لیا. اس نے کہا کہ اب کیا کروں. دیکھا اس نے کہ اس کے آدمی کے لیے دودھ لے کے جاتا ہے نوکر. اس نے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. نوکر کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ہٹ گیا. چودھران نے کہہ دیا. اب یہ چودھران لے کے گئی دودھ، کہنے لگی لیجئے چودھری صاحب. اب رات کا وقت تھا، چودھری کو دودھ دیا. کہ میری 2 بیویاں تو پہلے بھی ہیں، وہ تو کبھی نہیں آئی، تم کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی حضور اس وجہ سے کہ اس کا حق نہیں ہے، میرا حق زیادہ ہے. میں اپنا حق نوکر کیوں دوں؟ آپ تو دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیا. طریقہ دیکھو ذرا، دودھ پلا دیا. اس کے بعد بولی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اپنے ابا کے دباتی تھی، اپنی اماں کے دباتی تھی، اب میں تو آپ کی خدمت کروں گی نا، بتائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ ایسے پاؤں دبانا جانتی تھی جیسے اچھے جانتی تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں دبائیں تو اور درد کر دیتے ہیں، اس کو پوائنٹ معلوم تھے. اس نے دبانا شروع کیا. دباتے دباتے چودھری پر سرگوشی طاری ہوئی. چودھری کو نیند آنے لگی. جیسے ہی اس کو خراٹے ہلکے شروع ہوئے، بولی چودھری صاحب. کہا جی. کہا اگر برا نہ مانو تو مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور آپ کو بھی آ رہی ہے. اگر برا نہ لگے تو صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. اب ایک تو چودھری، دوسرا مرد، تیسرا مالدار، تین تکبر کی علامات اس کے اندر. تو مجھے سمجھائے گی؟ بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے. اللہ والی چلی گئی مگر راستہ نہیں بدلا. پھر آئی، اس کا دل نہیں ٹوٹا. پھر آئی دودھ لے کے دوسرے دن. اس نے کہا تو پھر آ گئی.
پھر مگر اسے یاد تھا کل اس نے پاؤں دبائے تھے, مجھے لطف بھی آیا تھا. کہا تو پھر نماز کے لیے کہے گی؟ کہا چودھری اس کو دیکھوں گی, فی الحال میرا حق تو نہ چھینو. دودھ پلایا, اچھے سے دودھ بنا کے لائی, پھر پاؤں دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی, پاؤں دباتے 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 اللہ اکبر. چودھری کو جو پھر نیند آنے لگی نا, تو بولی چودھری صاحب دیکھو برا نہ ماننا اور غصہ نہ کرنا, آپ کو آ گئی نیند اور میں بھی جا رہی ہوں, اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں نماز کے لیے آپ کو بیدار کر دوں, اٹھا دوں. اتنا کہنا تھا, لات ماری. ایک لات میں وہ نیچے گری, اوپر پلنگ سے منہ کے بل گری. چونکہ منہ کے بل اس وجہ سے گری, اس کو ایسا توقع نہیں تھی لات مار دے گا. نیچے گری, اس کا منہ پھٹ گیا. مگر نہ جانے کتنے نیک شریف گھرانے کی تھی وہ, اس کی ماں کتنی بلند تھی, اس کا باپ کتنا اعلیٰ تھا. ایک لفظ بھی نہیں بولا اس نے کہ تم مجھے مارتا ہے, گالی دیتا ہے, لات مارتا ہے, میں تجھے نمازی بنا. نہیں نہیں, آتی رہی, کوشش کرتی رہی, دعائیں کرتی رہی. اللہ کا کرم ہوا, کوئی کئی ہفتوں کے بعد چودھری نے کہا کہ میں تجھے مارتا بھی ہوں, گالی بھی دیتا ہوں, تو چودھری کی بیٹی ہے, یہ بتا تجھے آخر کون سی ایسی بات ہے کہ روز کون سے لالچ میں کہتی ہے. رو کے بولی چودھری اگر تم نماز نہ پڑھو گے تو میری آنے والی نسل بھی بے نمازی ہوگی, اور بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا چودھری, نبی فرماتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی پی لے گا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور چودھری اگر میرے بچے ہوں اور وہ جہنم میں جائیں تو میں کیسے برداشت کروں گی. بس اسی لالچ میں آتی ہوں کہ میرا آدمی نمازی بنے, میرے گھر والے نمازی بنے, اور بے نمازی سے بچیں. اللہ اکبر, توجہ تو کرے, غور تو کرے. چودھری کا دل بدل دیا. اللہ نے کہا صبح تو مت اٹھانا مجھے, میں تجھ کو اٹھاؤں گا, جاؤ چلی جاؤ. صبح کو چودھری نے اٹھایا, یہ اٹھی, وضو کیا. دونوں میاں بیوی جب سجدے میں گئے, عورت رو کے بولی مالک تو جانتا ہے تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو معلوم ہے کتنی تکلیف کے بعد میں اسے یہاں پر لے کر کے آئی ہوں. مالک اس کو کتنی گالیاں میں نے برداشت کی ہیں, کتنی ماریں کھائی ہیں, تب یہ نماز میں جھکا ہے. یا اللہ جھکنا اس کا کام ہے, قبول کر لینا تیرا کام ہے. مالک اس کا دل بدل دے. اللہ کا کرم ہوا, عورت کی آہ نے اثر کیا, آدمی کا دل بدلا. پھر اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی بلکہ اس نے ایک بڑی مسجد بنوائی. 100 نوکر سارے نمازی بن گئے, سب بچے نمازی بن گئے, پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی, ہر طرف نمازی نمازی. ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا. سنو, جب ان دونوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ اس بچے کا نام سلطان محمد باہو قطب الاقطاب تھا. وہ ولی اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوا, اور اللہ کی طرف سے یہ رحمتوں نے آواز دی کہ ماں باپ نمازی بنے تو بچہ پھر اللہ ولی بنا کے پیدا کرتا ہے. اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا احمد رضا بنتا ہے, اگر ماں باپ نیک ہو تو پھر بیٹا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم بنتا ہے, اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا وارث پاک دیوا بنتا ہے, اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا سید سالار وسود غازی بنتا ہے, اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے, اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھے مدینے میں سیدہ طیبہ طاہرہ اور مولا علی, تو بیٹا آخری نماز سجدے میں سر کٹاتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہو, باپ علی ہو تو بیٹا حسین آتا. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیا کیا اللہ اکبر, ادھر دیکھو, یا رسول, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, یا علی. میری تقریر اچھی لگا کرے نا تو میری بخشش کی دعا کیا کرو, بس نعرہ نہ لگاؤ, میری بخشش کی دعا کر دو کہ اللہ مجھے بخش دے, بس میں بڑے ہی گنہگار انسان, بس وہ بخش دے میرا مالک. کہاں گئیں وہ عورتیں جو چاہتی تھیں ان کے گھر میں نمازی پیدا ہو. وہ قرآن پڑھنے, میں نے بڑے قاریوں کے قرآن سنے ہیں احمد الفتح بھائی, مگر مجھے آج بھی اپنی ماں کا جب قرآن یاد آتا ہے تو مجھے پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا. ایک صحابیہ ایسے کر کے
دعا کر رہی ہے مدینے میں، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. اس کا باپ جنگ میں، بھائی جنگ میں، بیٹا جنگ میں. تھوڑی دیر کی تقریر اور سن لو. دل لگ رہا آپ لوگوں نے؟ لگ رہا ہے؟ سنو. میرا بھائی جنگ میں، اس کا بھائی جنگ میں، بیٹا باپ، مگر دعا کیا کر رہی ہے؟ اللہ میرے نبی جلدی بولو جنگ، جلدی بولو جنگ، میرے حضور جنگ، میرے سرکار جنگ جیت جائیں. کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. دیکھو باپ کی موت کی خبر نا، یہ سب کو اس کا احساس نہیں. جس نے سنی ہوگی نا اس کو خبر ہوگی. میرے والد کا ایک شعر ہے، بسے ہوئے ہیں وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو وہ واقعہ ان کا، کہ جیسے کل کا وقت ہے. کہ سنیں 25 سال ہو گئے مجھے اپنے باپ کو قبر میں رکھے ہوئے. میرے 12 سال کی 11 سال کی عمر تھی. میرے رشتہ داروں نے مجھ سے کہا مٹی ڈالو. میں نے پہلی کسی قبر پہ مٹی ڈالی تو وہ میرے باپ کی تھی. میرے لوگوں نے کہا مٹی ڈالو. جب میں مٹی ڈال کے ہٹا اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی مگر آج سمجھ میں آ گئی. کل میرے ابو کی قبر پہ میں نے مٹی ڈالی تھی اور کل وہ آئے گا کہ میری قبر پہ میرے بچے مٹی ڈالیں گے جیسے میرے دادا کی قبر پہ میرے باپ نے مٹی ڈالی تھی. ادھر دیکھو کہ ماں باپ اگر زندہ ہے نا تو ان کی قدر ضرور کرنا، ان کے ہاتھ ضرور چومنا. کوئی دوست اتنا محبت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. باپ کی نظروں میں جو تمہیں محبت ملے گی، یہ بوڑھے باپ بیٹھے ہیں، بوڑھا یہ اس دن نہیں مرتا ہے باپ، جس دن اس کی موت آتی ہے وہ مرتا اس دن ہے جب اس کے بیٹے اس سے تیز آواز سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. باپ کی جسم پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے، رونے لگتا ہے، کہتا ہے جس کے لیے گرمی سردی نہ دیکھی، جس کے لیے اپنی جوانی قربان کی، آج ویسی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں ماں دیکھو، اگر آپ یہ کہو کہ شباہت حسین عاشق رسول نہیں ہے، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے احمد الفتح اور یہ قاری مولانا عاشق حسین یہ عاشق رسول نہیں ہے، یا ہمارے یہ ساحل صاحب یہ عاشق رسول نہیں ہے، یا ادھر کے علماء، کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے بارے میں آپ نے سوچ بھی لیا فرق پڑے گا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سیدنا اویس قرنی. کون؟ جسے میرے نبی نے فرمایا اویس قرنی میرا عاشق ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ زور سے بولو. کیا فرمایا؟ میرا عاشق ہے. اور حضور کو کبھی دیکھا؟ حضور کو کبھی دیکھا؟ اچھا ہم جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ بتا مدینے کا گنبد خضرا کیسا ہے؟ حضور کا دالان، بولو بول کے سنو، حضور کا دالان کیسا ہے؟ حضور کا گھر کیسا ہے؟ حضور کی مسجد کیسی ہے؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا. آپ کو پتہ ہے میں اللہ اکبر، یہ حضرت اویس قرنی ہیں. مگر یہ نہیں پوچھتے تھے، یہ پوچھتے تھے یہ بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، میرے آقا چلتے کیسے ہیں، میرے حضور بولتے کیسے. اور سنو محبت کی باتیں سنو. ماں نے ایک دن دیکھا اور 2 دن دیکھا، ماں نے احساس کیا کہ لگا بہت محبت کرتا ہے تو اپنے نبی سے، تو کچھ نہ بولے، صرف رو دیے. آنکھوں کے آنسو سے چہرہ بھیگ گیا. پھر حضرت اویس قرنی سے ماں نے کہا بیٹے کیا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ اب تو پھوٹ پڑے. ماں نے کہا میں روکوں گی نہیں، جا چلا جا. ماں کو فالش تھا، اٹھ نہیں سکتی تھی. ادھر دیکھو میری بہنیں بات نہ کریں، چھپا دیں. ادھر دیکھیں، فالش تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی. دن میں بکری چراتے تھے، دوپہر کو آ کے ماں کا خیال رکھتے تھے، پھر بکری چرانے جاتے تھے، پھر آتے تھے، ماں کا خیال. اب ماں بولی جب میرے بیٹے اپنے نبی کا دیدار کرا. رونے لگے. اماں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا، کس نے؟ میرے نبی نے، کہ اگر جہاد پہ تم میرے ساتھ نہ جاؤ، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، اللہ تم کو جہاد کا ثواب ہی عطا کرے گا. سنو حضرت اویس سے ماں نے کہا جا میرے بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں 3 پہر میں آ جانا، یعنی دوپہر سے شام تک آ جانا. حضرت دوپہر کو جانا اور دوسرے دن شام تک آ جانا، 3 پہر. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب مدینے کی طرف چل دیے. مدینے کا سفر ہے اور
میں نمدیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. اللہ تم سب کو مدینہ دکھائے. دیکھو کوشش کرو, کچھ پیسے جمع کرو, جاؤ مدینے والے کا در دیکھاؤ, وہاں جا کے رو آؤ, اپنی زندگی کی ساری خطاؤں پر ایک بار رو لو, مدینے والے کا گنبد دیکھ لو, ایک بار حضور کا روزہ دیکھ لو. یہ پیسے والوں پیسے بینکوں میں جمع نہ کرو, حضور کا مدینہ دیکھو. خدا کی قسم کوئی شہر کسی کو رلاتا نہیں ہے. جنت کی محبت میں بھی لوگ نہیں روتے, مگر مدینے کی محبت میں لوگ روتے ہیں. مدینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. حضرت اویس قرنی مدینے پہنچے, اور مدینے پہنچنے کے بعد داتا لاہوری لکھتے ہیں حضور کے دروازے پہ جا کے بولے کہ میرے مصطفیٰ ہیں, میرے مصطفیٰ جانے رحمت سرکار ہے. نہیں, میرا کون ہے؟ کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں, میرا نام اویس, اور میں بکری چراتا ہوں, چرواہا ہوں, اور حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. آواز دی حضور صبح آئیں گے, اب چلے جاؤ مسافر, آرام کرو. صبح حضور سے مل کے صحابی بن کے چلے جانا. ایک رات میں صحابی بننا تھا. کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی اپلبدھی ہے. صحابی اب نہ کوئی بنا ہے, ان کے بعد نہ کوئی بنے گا صحابہ کے بعد, کیونکہ صحابی بننے کے لیے حضور کا چہرہ دیکھنا یہ شرط تھا. جو حضور کو دیکھے اور ایمان پہ مر جائے وہ صحابی, اور وہ سب جنتی صحابی ہیں. جتنے بھی صحابی ہیں حضور کے وہ سارے جنتی ہیں. مگر اویس قرنی نے جب سیدہ امی عائشہ نے کہا, سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا او سنو سنو اب صبح آ جانا, تو رونے لگے. باہر کوئی رویا, حسرتیں کا جنازہ نکلا, تڑپ تڑپ کے روئے. کہا میں نہیں رک سکتا. کہا کیوں مسافر؟ کہا میری ماں ایک بیمار ہے, اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے, اگر رکوں گا تو اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں حضور آ جائیں تو حضور سے عرض کرنا ایک بکری چرانے والا جس کے کپڑوں پہ پہمد لگے ہیں آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے, آپ کے دعا کے لیے کہہ کے گیا ہے. اے نبی, اللہ کے رسول, میرے لیے دعا کرائیے گا. صبح کو حضور آئے, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. صبح کو جب سرکار آئے فرمایا عائشہ میرے دروازے پہ بڑی خوشبو بکھری ہوئی ہے, کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ کہ حضور کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا, آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا سرکار, مگر اس نے یہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے چلا گیا, رکا نہیں, آپ سے کہہ کے گیا ہے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے, بکری چرانے والا چرواہا تھا, کہہ کے گیا حضور مجھے سر سلام کہہ دینا, میرے لیے دعا کروا دینا. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا میرے ممبر تو لگاؤ صحابہ. آج میرے نبی ممبر لگا کے اویس کی تعریف کر رہے ہیں, سبحان اللہ. فرمایا سنو میرا ایک عاشق ہے, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں, اس کا نام اویس ہے, اور سنو علی تم اس سے دعا کرانا, اللہ اس کی دعا کبھی نہیں ٹالتا ہے. اس سے علی تم دعا کرانا, قیامت کے دن جب وہ میرا اویس جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ اویس, اویس ٹھہرے گا. اللہ فرمائے گا ادھر جہنمی کھڑے ہیں, ان کو اشارہ کر, تیرے اشارے سے وہ جنتی بن جائیں گے. جب اویس اشارہ کرے گا تو وہ جہنمی جنتی بنیں گے. اللہ فرمائے گا میں ایسا بدلہ دیتا ہوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کا کسی پیر کے پیچھے مت دوڑو, کسی کی طرف نہ جاؤ, بس ماں باپ کی خدمت کرو. وہ گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے جس میں ماں باپ ہوں, اور وہ کتنا بھیانک گھر ہے جس میں ماں باپ نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بنانے سے پہلے روتے, گھر بنانے کے بعد ماں باپ کو نکال دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر بنانے کے بعد پھر روتے ہیں کہ کاش میرا باپ ہوتا, کاش میرا باپ ہوتا. یہ جو بوڑھے ہیں نا یہ بہت دنوں تک دنیا میں نہیں رہیں گے, ان کے ہاتھ چوما کرو, ان کے پاؤں چوما کرو. بابا فرید الدین فرماتے ہیں میرے نزدیک باپ کا تلوہ چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. تو جن کے باپ زندہ ہیں سعادت نہ چھوڑنا. اور کسی پیر کی دعا قبول اتنی نہیں ہوتی, بلکہ میں تو کسی کی گارنٹی کوئی دوں گا ہی نہیں کس کی ہوتی ہے, مگر ماں باپ کی گارنٹی حضور دیتے ہیں. فرماتے ہیں جو ماں باپ کی دعا کروا لے لے, ماں کی دعا ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کے لیے امتی کی دعا اپنے نبیوں کی دعا اپنے امتیوں کے لیے لگتی ہے. میں ذرا تھوڑا سا دوسرے کیفیت میں ہوں تو مجھے تھوڑا چھوڑ رہے ہیں. ماں ہوتی ہے نا, تم کبھی ماں کا چہرہ دیکھنا, وہ محبت تمہیں کہیں نہیں ملے گی, کتنے بازار ڈھونڈ لو وہ نہیں ملے گی. وہ بوڑھی ہو گئی تو تم نے اس کو ستانا, مر گئی تو رو رہے ہو, اب کیا رو رہے ہو,
باپ مر گیا تو رو کے دکھا رہے ہو, جیتے جی اس کے پاس نہیں بیٹھے. ماں ماں ہوتی ہے. ان بیٹیوں سے پوچھو ماں کی عزت اور ماں کی اہمیت اور ماں کی عظمت, جن کی ماں مرنے کے بعد ان کے میکے ختم ہو گئے, پوچھو ان سے. بیٹیوں کو اب بلانے والا کوئی نہیں ہے, ماں تھی تو بلاتی تھی. بھائیوں کا کیا ہوا, بیویوں میں لگ گئے. اوے لعنت ہے تمہاری زندگی پہ بدبختو, اوے ذلیلو تم پہ لعنت بھیجتا ہوں میں بدبختو کہ تم نے رشتے اپنے چھوڑ دیے. سکون سے زندگی, خدا کی قسم رشتہ داروں کو چھوڑ کے زندگی نہیں ہے, موت ہے. رشتہ داری غذا ہے, بہنیں غذا ہیں. ان کو گھر میں ہاذا من فضل ربی لگوانے سے گھر پہ رب کا فضل نہیں ہوتا جب تک بہن گھر میں آ کے رہ کے نہ جائے. بہنوں کے لیے دروازے بند کر دیے تم نے. ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کے گھر نہیں جاتے تم. دل لگ رہا آپ لوگوں کا, نہیں لگ رہا؟ تھوڑا دل کی لگی کہہ رہا ہوں میرے بھائی. میں وہ بیان نہیں کرتا جو میں پڑھتا ہوں, میں وہ بیان کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں. جو اس معاشرے میں دیکھ رہا ہوں وہی بیان کر. خون بالکل پانی ہو گئے. نہ جانے کہاں کہاں ٹیلی فون کر لے گا مگر اپنی بہن کو نہیں کرے گا, ماں کو نہیں کرے گا. اب سنو, اس عورت کے باپ کا انتقال, سمجھ رہے میری بات, یاد ہے میرے نبی جنگ جیت جائیں تو اس کے باپ کا تیرا باپ شہید ہو گیا. اچھا, درد کے مارے کچھ بولی نہیں, صرف آنکھوں سے. اور سنو کا امتحان ابھی اور ہے صحابیہ, سن تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, بیٹا شہید, بھائی بھی شہید. اب ایک عورت ہے, عورتیں آج کل روتی ہیں نا موت میں تو ان کو یہی خبر نہیں ہوتی میرا دوپٹہ کہاں گیا, ہے نا, سوچتی ہیں. اور جو آنے والے ہیں وہ بے وقوف جاہل, وہ موت میں آتے ہیں, میں تم ہو کون, میں جاہل ہو, یہ آواز کیوں نہیں دیتے اندر عورتیں پردہ کر لیں ہم دیکھنے آ رہے ہیں. ایسے گھسے چلے آئے, موت ہو گئی تو چاندی ہو گئی. کسی گھر میں گزرنے کی اتھارٹی ہے موت ہو جانا کیا؟ جس کا پردہ موت سے پہلے تھا بعد میں بھی ہے. زندہ باد زندہ باد. یہاں تک کہ عورتیں تک مر جائیں پھر بھی مر گھسے گھسے پڑتے. ابے تمہیں کیا دیکھنے جا رہے ہو, جیتے جی جب تک اسے پردہ کرنا تھا اس نے کر لیا, اب تم اس کا پردے کا خیال رکھو. اب وہ عورتیں رو رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں, کسی کا نہ گزا کرو, ناجائز ہے جانا کسی گھر میں بغیر اجازت کے ایسے. اور سنو, عورتیں رو رہی ہیں, ان کو خبر نہیں. میں کہتا ہوں میری بہن, آنسوؤں کی قیمت سب کو نہیں پتا ہوتی, کیا لوگوں سے مل کے رو رہی ہے, تجھے بتاؤں اچھی جگہ سن. جب درد ہو باپ کا, ماں کا, یا کوئی تکلیف ہو تو درد کو چینلائز, اس کا فائدہ اٹھانے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کیا کریں, اپنا مسلح باہر اندر بچھائیں, باپ کا جنازہ باہر پڑا ہے, بیٹی اندر ہو رہی ہے, مالک میرا باپ انتقال کر گیا, اس کی بخشش کر دینا. دیکھ میں کسی کے کاندھے سے مل کے نہیں رو رہی ہوں, سجدے میں رو رہی ہوں. میرا ایمان کہتا ہے باپ کی میت قبر میں بعد میں لگے گی, اللہ جنت کا باغ پہلے بنا دے گا. سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ اس عورت نے کیا کہا, کیا کہا اس نے, اب بیٹھو بس, بہت آپ نے دے دیا, مجھے بیٹھ کے سن لو 2 منٹ, اب بیٹھو بس, کافی دے دیا, بیٹھ جاؤ. میں منع نہیں کرتا ہوں مگر پھر بھی بیٹھ جاؤ. اب سنو بس سنو, میرے نبی جنگ جیت جائیں تو 3 کتنے شہید ہوئے. اب جب چلی نا تو پیچھے پیچھے عورتیں ہیں, باپ کا جنازہ دیکھے گی, بھائی کسی نے نہیں بیٹے کے جنازے پہ جائے گی, نہیں بھائی کے جنازے پہ نہیں گئی بھائی, وہ نہ باپ کے نہ بھائی کے, سب کی اس نے جتنی بھی سب کے قیاس تھے غلط کر دیے. وہ ادھر گئی جدھر آمنہ کے لال تھے اونٹنی پر, ادھر حضور کے سامنے میری بہنیں سنے ایسے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کو دیکھا, میرے حضور نے, وہ میری بہنوں تم میرے نبی کی کنیزیں ہو, تم اپنی حیثیت سمجھو. حضور نے دعا کی, اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا. حضور کو دیکھ کے نیچے کو منہ کر لیا, رو کے بولی حضور میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. میرے دوستو ادھر دیکھو, اے بھائی بیٹھ جاؤ 1 منٹ, 10 منٹ کی بات رہ گئی ہے, بڑا احسان ہوگا آپ کا میرے اوپر, بیٹھ جاؤ 2 منٹ بس 1 منٹ کی بات اور ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, آپ کو بھی دیر ہو رہی ہے, بس ختم کر رہا ہوں.
میرے بھائیوں ایک دن موت آ رہی ہے. پھر وہ گئی نا باپ کے بھائی کے جنازے پر, تو پردے میں تھی. کیسی تھی؟ کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے, لاشیں بکھر گئیں, تیرا پردہ بھی ایسا کا ایسا ہی ہے. کہنے لگی ارے میرے پردے کو تھوڑی موت آئی ہے, میرا باپ ہی تو شہید ہوا ہے. کہاں گئی وہ عورتیں؟ کہاں ڈھونڈے ان کو؟ میں تو اپنی تقریر اب, چونکہ میرا بھی وقت حضرات کافی ہو گیا, اور میں آخری بات کر رہا ہوں, چونکہ آپ کا میرے اوپر حق ہے. قیامت کے دن جتنے بیٹھے ہو نا, سب ملو گے مجھ سے, میں آپ سے ملوں گا. تم نے مجھ سے اپنا حق مانگ لیا تو میں کیسے دوں گا؟ آپ کا حق یہ تھا کہ تم سننے آئے تھے, تو مجھے باتیں وہ بتانی تھی جو تمہاری آخرت کی ہوں, میری آخرت کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. وہ باتیں مجھے نہیں کرنی ہے. میری طرف دیکھو, میری بہنیں, میری بیٹیاں, ادھر تعویذ دینے نہ جائیں, قرآن اٹھائیں. قرآن میں ساری برکتیں ہیں. گھروں میں اپنے قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. ایک غیر مسلم لڑکی کی دوستی تھی مسلمان لڑکی سے. آخری واقعہ ختم کر رہا ہوں. قرآن, ابن عباس کہتے ہیں کوئی جسم کی بیماری ایسی نہیں اور روح کی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا قرآن میں نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے اللہ کو کسی کی آواز اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی قرآن پڑھنے والی کی لگتی ہے. اب وہ غیر مسلم کی لڑکی مسلمان کی دوستی, وہ پڑھتی تھی قرآن, تو وہ اپنی سہیلی سے بولی تو کیا پڑھتی ہے؟ ویسے بہت صاف ہو کے اور بڑا سر اٹھ ڈھک کے, کیا پڑھتی ہے؟ کہ قرآن پڑھتی ہوں. کہ یہ قرآن کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہا تیری ماں مجھے بھی پڑھا دیں گی آپ کی والدہ؟ کہنے لگی میری ماں سے پوچھ لو. تو اس نے جا کے کہا آپ مجھے قرآن پڑھا دیں گی؟ تو قرآن ہدی للناس ہے, سارے انسانوں کی یہ ہدایت کے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گی, مگر ایک شرط ہے, اپنی امی کو نہیں بتانا, اپنے گھر میں نہیں بتانا. ٹھیک ہے. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ کا کرم, اس نے اس سے پہلے قرآن پڑھ لیا. کس سے؟ غیر مسلم سے, نے مسلمان سے پہلے قرآن پڑھا. اس نے کہا میں ناظرہ پڑھوں گی, میں اب حافظہ کروں گی. تو بولی میں بھی کروں گی. وہ کب حافظہ بن گئی, کب مسلمان ہو گئی, اس کو خبر ہی نہیں ہوا. مسلمان ہو گئی, حافظہ بن گئی. شادی کے وقت میں روتی بھی آئی, میری شادی جہاں لگی ہے, بڑا کٹر دشمن ہے, مسلمانوں کے نام سے نفرت کرتا ہے. کیا کروں, کیا کروں؟ باپ کو بتاؤں مار دے گا, ماں کو بتاؤں مار دیں گے, مگر ایمان چھپا بھی نہیں سکتی, کیا کروں؟ تو اس کی جو ملانی تھی نا, اس نے کہا میری بیٹی تو بالکل گھبرا مت, یہ قرآن جس سے تو محبت کرتی ہے نا, یہ تیرا ساتھ دے گا, جا لے جا. وہ لے گئی قرآن. 10 سال لگاتار چھپ چھپ کے قرآن بھی پڑھتی تھی, روتی بھی تھی, کہتی تھی رب کب تک چھپاؤں اپنا ایمان. ایک دن آدمی کی طبیعت بگڑی, چیک اپ ہو کے آیا, رونے لگا. کیا ہوا؟ کہ لگا میں کینسر ہو گیا, اب بچے میرے یتیم ہو جائیں گے, تم بدوا ہو جاؤ گی. بس یہ رو کے رہا ہوں. میرے ڈاکٹر نے کہا آخری اسٹیج پر تیرا کینسر ہے, کچھ دنوں کے بعد تو مر جائے گا, مر جائے گا, مر جائے گا. اللہ اکبر. عورت بولی گھبراؤ مت, اگر آپ مجھے اجازت دو اور میری بات ماننے کا وعدہ کرو تو میں آپ کے کینسر کا علاج جانتی ہوں. اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے, کیسی باتیں کرتی ہو, کیا تم کینسر کا علاج کر لو گے؟ کہ بس آپ میری بات مانو گے؟ کہا ٹھیک ہے مان جاؤں گا, اگر تم کہتی ہو تو, جو اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے. تو وہ اندر گئی, اس نے دیکھا تھا اس کی ملانی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کے دم کرتے پلاتی تھی. اس نے سورہ فاتحہ پڑھا. اچھا سورہ فاتحہ جب پڑھا اور جب وہ پہنچی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر, رونے لگی اور کہنے لگی مالک یہاں تک, میرے مالک میں تجھے پوچھتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں, دیکھ میں کب تک اپنا ایمان چھپاؤں, میں تیرا کلام پڑھ رہی ہوں, مالک میرے آدمی کو شفا دے دے, میرے رب اپنے کرم سے میں کمزور ہوں, تو طاقتور ہے, تیری طاقتوں کا کوئی حد نہیں. اے میرے کریم, تیرے قرآن کا واسطہ تو اپنے اس بندے کو بھی شفا دے دے. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 مہینے لگاتار رو رو کر پانی دم کر کے پڑھ کے پلایا. 3 مہینے کے بعد طبیعت جب ٹھیک ہوئی, 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا ڈاکٹر نے, 3 مہینے کے بعد گیا, ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, اندر گھر آیا اور مسکرا کے بولا تم نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر نے 3 مرتبہ میرا چیک اپ کر کے کہا ہے کہ تیرے جسم میں کبھی کینسر تھا ہی نہیں, یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے میرے اوپر کیا منتر پڑھا ہے؟ کہ کوئی منتر نہیں پڑھا ہے, اگر تم مجھے مارو نہ تکلیف نہ دو تو بتاؤں.
फिर बोली हाँ, बोली फिर तुम्हारी जो दिल चाहे वो कर लेना, अब मैं सब्र नहीं कर सकती, सुनो मैं मुसलमान हूं, मैंने तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है, ये कुरान की बरकत है कि तुम्हें अल्लाह ने शिफा दी है। आदमी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आगे बढ़ के बोला मुझे भी तो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिसको नबी को खुदा को मैं मानता नहीं था, उसके कलाम ने मुझे जब शिफा दे दी, तो फिर अगर मैं मान के पढ़ूंगा। कुरान खोलो मुसलमानों, कुरान रात को सोया करो, मोबाइल सबके पास है तो कहा करो सूरह मुल्क, एकदम सूरह मुल्क आ जाएगी, अब सुन के सो जाओ। सुबह को उठो सूरह यूसुफ, वो सूरह यासीन सुनो। तुम नहीं पढ़ना जानते हो ना, तो पढ़ना शुरू करो, और जब तक नहीं पढ़ रहे हो सुनो, सुन सुन के भी याद हो जाता है, उसको याद करो। कुरान का आदत डालो, कुरान तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। आखिरी बात कर रहा हूँ, एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लेंगे मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा दे तो दूंगा, मगर चूंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तुझे देखता हूँ, मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तो तू अगर ये वादा करे तो मैं फिर तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, वापस चली गई। फिर आई, जब घर गई ना तो बच्चे रोने लगे, अम्मा क्यों क्या हुआ, लेके आई, रोने लगी। बच्चे बोले अम्मा कुछ दे दे, बच्चे बेहोश हो गए। एक बच्चा बेहोश हुआ, उसके पास जाके बोली मेरे बच्चे मजबूर करते हैं, तू मुझे दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो मेरे साथ कर लेना। रात को गई, खिला पिला के, कमरा बंद है, अकेली है, तन्हा है, ईमान है, वो जिना करने के लिए पूरी जिना की मिजाज बना के उसके करीब आया, और उसके करीब आके जैसे उसका हाथ लगाया वो कांपने लगी, कांप गई, थर 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 कांपी। क्यों कांपती है? आंखों से आंसू गरम गरम गिरे। क्यों रोती है? कहा इस वजह से रो रही हूं कि तुझे पैसे नहीं मिले, क्या ड्रामा करती है? कहने लगी पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। और जिना बहुत बुरी चीज़ है। मैं अपने रब से यही कह रही हूँ, देख मालिक तू खुद इस पर गवाह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी जिना नहीं किया। ऐ मेरे करीम मुझे माफ़ कर दे। आज की बात पर तुझे पता है मैं मजबूर न होती, बच्चे मेरे भूखे न होते। तो रब ऐसी रब से रोई, ऐसी लो लगाई। आज नौजवान जिन्होंने जिना बदकारियों की आदतें पड़ गई, जिन नौजवानों को, जिन लड़कियों के कदम फिसल गए, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे निकाह करेगा, तुमसे वो बदतमीजी की हरकत नहीं करेगा, घटिया काम की ख्वाहिश नहीं करेगा। सुनो वो रोई, और रो के अल्लाह का फजल, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला तूने मेरा दिल बदल दिया। मेरे दिमाग में बात आई कि तू इतनी परेशानी में भी डरती है, ले मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मेरी बहन है आज से। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। मेरे कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ, कितना बड़ा मुजरिम हूँ। सो गया। सुबह को जब उठा, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत एड्रेस पे आ गए, रास्ता ये ठीक नहीं है, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूँ, सबसे घटिया गुनाह करने वाला गुनहगार। मूसा ने कहा कि तूने कोई नेकी की है? पूरी बात बताई, रात ऐसे ऐसे किया। फिर बोला मैं रोया था। कहा कितना रोया था? अब सुनना कितना रोया था। कहा मेरे आंखों के आंसू गाल पे लटक के आ गए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कह देना उसके आंसू मैंने कबूल कर लिए हैं, उसके आंसू कबूल कर लिए हैं। उसके रब ने उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। ऐ मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, कब्र में तुम्हें और मुझे जाना है। एक अंधेरी कब्र तुम्हारा मेरा इंतजार कर रही है, ऊपर से तख्ते लगा के, ऊपर से मिट्टी डाल के, सारी दुनिया तुम्हें मुझे छोड़ के कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। देखो समझो, अपनी मौत से समझोगे या मेरी बातों से समझ लो। देखो जवानों को भी मौत आती है अचानक, 20 साल के लड़के भी मर रहे हैं, खबर आ रही, 22 साल के भी, तो हम सब भी मरेंगे। तो मुसलमान अच्छा नेक वो है हर वक्त तौबा करे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, नीचे हाथ करो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, अच्छा खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बाहर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ।